اگر گائے بھینس ہے، صبح میں گائے بھینس نے دودھ نہیں دیا، مرغا نے آواز نہیں لگائی صبح 4 بجے، تو کوئی جا کر پوچھے گا آج مرغا نے آواز نہیں لگائی، بھینس نے دودھ نہیں دیا، کیا وجہ؟ تو بولے گا اویسی درگاہ میں آیا تھا، یہاں سے گیا ہے، اسی لیے بھینس نے کہا کہ ہم دودھ نہیں دیں گے۔ یعنی ہر چیز کی ذمہ داری ہم پر عائد ہو جاتی ہے، ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری عزت کا دینے والا اللہ ہے، ہماری کامیابی کا دینے والا اللہ ہے، اور مجھے اس دنیا میں اگر ہوں تو مجھے صرف یہی کرنا ہے کہ کوشش کروں کہ غریب اور مظلوموں کا فائدہ ہو جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہمارے ہندو دلت بھائی ہو یا OBC بھائی ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے BJP کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے، تیسری مرتبہ مودی کو بھارت کا وزیر اعظم بننے سے روکنا ہے۔ پارلیمنٹ میں آج مودی کے 306 MP میں ایک بھی مسلم MP نہیں ہے، ایک مسلم منسٹر نہیں ہے۔ آج پارلیمنٹ میں کتنے مسلمان MP ہیں بتائیے آپ کی ہماری آبادی 17 کروڑ 2011 کا سینسس کہتا ہے 14% کے لحاظ سے ہمارے 50 سے زیادہ MP ہونے چاہیے، مگر کتنے MP آپ کے جیت کر جاتے ہیں؟ 22 یا 23 جیت کر جاتے ہیں، اور جو بھی جیت کر جاتے وہ ڈرتے ہیں آپ کی بات کرنے سے، وہ ڈرتے ہیں آپ کی انصاف کی لڑائی لڑنے سے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کل بھارت کی پارلیمنٹ میں مسجد کا مسئلہ پیدا ہوگا، 600 سال پرانی دلی میں مہرولی کی مسجد کو بغیر کوئی قانونی کارروائی کے شہید کر دیا گیا، کیا کوئی گٹھ بندھن کے نیتا نے کھڑے ہو کر اس کی بات کی؟ نہیں کی۔ بات کس کی کرتے ہیں کہ میرا بیٹا مکھیہ منتری نہیں بن سکا۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ نریندر مودی مسلمانوں سے ان کی شناخت کو کھینچ رہے ہیں، ہماری شناخت تو مسجد ہے۔ بتاؤ آپ یہ بات آپ امید کریں گے یہ گٹھ بندھن کے MP بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ کون بولے گا؟ اختر علی مان بولے گا۔ ہماری مسجدوں کو آباد رکھو، مسجدوں کو بچاؤ۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ تمام سے، مسجد کی حفاظت کرنے کا حکم اللہ قرآن میں ہم کو دیا ہے، اور مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے، جو آخرت پر ایمان رکھتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اپنے مسجدوں کو آباد رکھو۔ یاد رکھو ہماری مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے، ہمارے مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کا نام تو یونیفارم، مگر قانون کا اطلاق صرف مسلمانوں پر۔ میرے بھائی، ایسے کٹھن نازک وقت میں میری آپ سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں مجلس کو کامیاب کریے۔ ہمارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، جن کو آپ نے آزما لیا اب دوبارہ غلطی مت کریے۔ مجلس آپ کی جماعت ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس آپ کی آواز ہے۔ نریندر مودی 370 MP لانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ہم کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ BJP کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں۔ ووٹ ڈالنے والے ہیں ہم، مگر ووٹ لینے والے بھی بنیے۔ اور مودی جی کے بارے میں ہم ایک بات تو کہنا چاہیں گے، آپ نے دیکھا بھارت کے پردھان منتری دبئی کو گئے تھے، دبئی کو گئے تو دبئی کے شیخ کو ایسا گلے لپٹے، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ دو بھائی مل رہے ہیں، یا حبیبی بول کے اس سے ملے۔ ہم مودی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہم مودی جی سے ایک بات کہنا بھی چاہ رہے ہیں، مودی جی کبھی اب اپنے گھر میں آپ بلقیس بانو کو بلائیے۔ اس بلقیس بانو کو جو آپ مکھیہ منتری تھے، اس کو 10 لوگوں نے اس کی عزت لوٹی۔ بلقیس بانو حاملہ تھی ہماری بیٹی، اس کی 3 سال کی بیٹی کو قتل کر دیا۔
اس کی ماں کا قتل ہو گیا، اس کے پریوار کے 2 لوگوں کا قتل ہو گیا۔ مودی جی، جب آپ دبئی کے شیخ کو گلے لگا سکتے ہیں، ایک معصوم بلقیس بانو کو اپنے گھر کو بلائیے، اس کے سر پر ہاتھ رکھیے اور اس سے کہیے کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو، تم سے انصاف ہوگا۔ مگر مودی جی کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے نہیں معلوم، مگر بلقیس بانو کی آواز بھی مجلس نے اٹھائی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کٹھن حالات میں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کٹھن حالات میں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ سیمانچل کے انصاف کے لیے مجلس کا ساتھ دیجئے۔ اور یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پورنیہ کے ایئرپورٹ کا مسئلہ ہے، کبھی آپ سنے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے؟ نہیں سنے۔ ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جانوروں پر جو ظلم کرے اس پر سزا بڑھ جائے۔ ڈاکٹر صاحب کاش تم بولتے پورنیہ کا ایئرپورٹ بھی بن جائے، کاش تم بول دیتے، مگر ہم نے کئی مرتبہ اٹھایا ہے۔ اب اختر الایمان کو آپ کامیاب کریے، انشاءاللہ تعالی سیمانچل سے انصاف شروع ہوگا، پورنیہ کا ایئرپورٹ بنے گا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیمپس ہے، غریبوں کی حق کی لڑائی ہے۔ ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایک بار یہاں سے آپ اختر الایمان کو اپنا MP بنا کر پارلیمنٹ میں بھیجائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔